بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوازشیں اور بارشیں تم پر ہوں گی، تم نے نحوس آزاد۔ میر تقی میر کا نام سنا آپ نے؟ یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جس زمانے میں تھا اس زمانے کا مشہور شاعر ہے میر تقی میر۔ اللہ نے صرف ایک بچی دی اولاد کے تعلق سے، اسے پڑھایا، لکھایا اور نیک بنایا، اور اس کے بعد جب وہ نکاح کے قابل ہوئی تو اس کے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ رشتوں پر رشتے آنے لگے، رشتوں پر رشتے آنے لگے، لیکن رشتہ جتنی تیزی سے آیا اس سے تیزی سے زیادہ رخصت ہو گیا۔ وجہ صرف یہ تھی میر تقی میر بڑا شاعر تھا لیکن پیسہ اس کے پاس نہیں تھا، غریب تھا۔ جب رشتوں پر رشتے آنے بند ہو گئے تو میر تقی میر نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا۔ یہاں میں یہ کہتا ہوں کہ مشورہ آپ سے کوئی کرے تو اس کو بہترین اور سچا مشورہ، گمراہ نہ کرو، خراب مشورہ نہ کرو، اسے برباد نہ کرو۔ میر تقی میر نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور دوستوں نے اسے غلط مشورہ دے دیا۔ مشورہ یہ تھا کہ میر تقی میر تم ہو اور تمہاری بچی کل کائنات کے دو ہیں، تم اس بچی کو بیاہ دو اور بیاہنے میں یہ ہو کہ تم اپنا گھر گروی رکھو یا بیچ دو تو بھی کوئی پریشانی نہیں تم ہوگی، تم اپنی زندگی گزار لو۔ یہ بات میر تقی میر کے سمجھ میں آ گئی اور میر تقی میر نے اپنا گھر بیچ دیا ایک بنیے کو اور اس سے رقم لی، جہیز کا سامان تیار کیا اور رشتہ دیکھا اور رشتہ مل گیا اور یہ رشتہ منسوخ ہو گیا۔ وقت آ گیا، نکاح ہو گیا اور وہ وقت بھی آیا کہ بچی نے اپنے گھر سے اپنا قدم اپنے شوہر کے ساتھ سسرال جانے کے لیے نکال دیا۔ یہ سننے کی چیز ہے۔ جب نکالا تو چلتے چلتے بچی رو رہی ہے، کبھی اس کے گلے، کبھی اس کے گلے، کبھی اس کے گلے، کبھی گلے ملتے ملتے سہیلی نے کان میں کہہ دیا جا تو آباد ہو گئی، لیکن تیرا باپ برباد ہو گیا۔ اس نے کہا پگلی کیا کہہ رہی ہے؟ آج سے زیادہ خوشی میرے باپ کو کسی دن نہیں تھی، آج اس کی امنگیں، اس کی آرزویں مکمل ہو رہی ہیں۔ تجھے معلوم نہیں ہے کل میرے باپ زیادہ رات گزرنے کے بعد آئے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میں سو گئی، ماں سے کہہ رہے تھے میری کہ میرا ساتھی کل برباد ہو جائے گا، اور اس کا پورا واقعہ سنایا کہ گھر گروی رکھ کے جہیز تیار کیا، 3 دن کے بعد گھر چھوڑ کے چلا جائے گا اور آسمان تلے تیرا باپ کیسے زندگی گزارے گا مجھے پتا نہیں۔ یہ صدمہ سہیلی سے کان میں ٹرانسفر ہوا، لیکن بچی اپنے باپ کی عزت رکھنے کے لیے اس گھر سے اس گھر منتقل ہو گئی۔ میرے بھائیوں جو جہیز کے لالچی ہیں، میں سارے بزرگوں سے اور اپنے بچوں سے، جوانوں سے بات کر رہا ہوں، ذرا رحم کرو۔ میر تقی میر کی بچی اپنی سسرال چلی گئی لیکن غم لے کر گئی، رات بھر اسی میں پڑتی رہی، سوچتے سوچتے جسے کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، بچی کا انتقال ہو گیا پہلی رات میں۔ میر تقی میر کو بتایا گیا، فجر سے پہلے آئے، لاش پڑی ہوئی تھی اور اس پر چادر ڈھکی تھی۔ میر تقی میر نے اپنی بچی کے چہرے سے چادر ہٹائی اور ہٹانے کے بعد اپنی نگاہیں میر تقی میر نے اپنی بچی کے چہرے پر گاڑ دی اور اسی میں آنسو بہاتے ہوئے میر تقی میر نے اپنی زندگی کا آخری شعر کہا، اب آیا ہے خیال، اب آیا ہے خیال، اے آرام جہاں اسلام مرادی میں، کفن دینا ہم تجھے بھولے تھے اسباب شادی میں۔ مسلمانوں لگتا ہے کہ تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ بچی اپنا کفن بھی گھر سے لے کر آئے، کتنا دے دو، جہیز لعنت ہے، لیکن اگر باپ چاہتا ہے کتنا دے دو، اس کے بعد بھی تمنا رہتی ہے یہ رہ گیا، یہ آ جاتا، یہ آنا اچھا تھا، یہ بھی اچھا تھا، یہ بھی اچھا تھا۔ مسلمانوں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ تو یہ میں نے آپ کو یہاں سے جوڑ کر بتائی کہ یہ بچی کیا کہہ رہی ہے، ماں معلوم ہے کہ عمر کا منادی نہیں ہے، یہ
رب العالمین ہماری بات سن نہیں رہا؟ کیا رب العالمین ہم دونوں کو دیکھ نہیں رہا؟ یہ ڈر پیدا کر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چلے جا رہے ہیں اور چلتے 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 انہوں نے دیکھا کہ ایک گڈریا ہے اور وہ بکریاں کھا کے جا رہا ہے. اس سے کہا کہ بھئی ہمیں بھوک ہے، ہمیں ایک بکری دے دو. یہ بھی سننے کی چیز ہے میرے بھائیو. اللہ کا ڈر و تقوی پیدا کرو اپنی زندگی کے اندر. اللہ سے ڈرو، اتنی خشیت پیدا کرو جتنا اللہ چاہتا ہے. حق تقاتی. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ایک بکری دے دو. کس سے؟ گڈریا سے، مالی سے، نوکر سے، مزدور سے، غلام سے. کیا حیثیت ہمارے اس کی؟ سنو، اس کا ایمان دیکھو، اس کا صدق دیکھو، امانت داری دیکھو اس کی. بڑے لوگ امانت میں آج ٹھہر نہیں پا رہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اس غلام سے کہ ایک بکری دے دو. کیا کرو گے؟ کہا کھائیں گے، بھوکے ہیں. کہا تم جانتے ہو میری نہیں یہ بکری، قیمت لے لو. کہا میں نے کہا میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں صرف اس کی خدمت پر مامور ہوں. کہا کہہ دینا ایک بھیڑیا لے گیا. یہ ہے سننے کی بات. عبداللہ بن عمر نے امتحان لیا اس کا اور کہا کہ کہہ دینا کہ بھیڑیا لے گیا. اس نے کہا سنو عبداللہ بن عمر، ایک نہیں اگر 5 بکریاں تمہیں دے دوں گا اور اپنے مالک سے کہوں گا کہ بھیڑیا لے گیا تو میرا مالک میرا یقین کرے گا، کیونکہ میں نے زندگی میں اس کے ساتھ کبھی فراڈ نہیں کیا. لیکن یہ بتاؤ عبداللہ بن عمر کہ یہ سوال جب رب العالمین حشر کے میدان میں مجھ سے کرے گا تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ اس جواب دہی کے لیے تیار رہو. زندگی میں فراڈ کرنے والے، زندگی میں شعبہ دھمازیاں کرنے والے، زندگی کو اپنے احساسات سے جینے والے اپنی زندگی کا احساس کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں، کب تک کھڑے رہیں گے، اور ہمیں اپنی زندگی کا خبر سے پہلے محاسبہ کرنا ہے. محاسبہ کرنا. بات اگر آپ سن رہے ہیں تو ایک مثال دے کر اور آگے بڑھ رہا ہوں. عبداللہ ابن مبارک کا نام آپ نے سنا، بڑے محدث ہیں. ان کے باپ تھے مبارک. کیا تھے؟ مالی، صرف مالی. امانت کیا ہوتی ہے ان سے سیکھو. مالی. ایک دن دوست آئے مالک کے اور مبارک سے کہا کہ جاؤ ہمارے دوست آئے ہیں، آج ہم بہت خوش ہیں، بہترین پھل باغ سے توڑ کے لاؤ. وہ گئے، یہاں سے توڑا، یہاں سے توڑا، یہاں سے توڑا، اچھے جو نظر آئے توڑے، دھویا، رکابی دھوئی اور اس پلیٹ میں سجا کر مالک کے سامنے حاضر کر دیا. مالک نے اس میں سے ایک پھل اٹھایا اور جیسے ہی منہ تک لا کر کاٹا تو وہ کھٹا تھا. مالک غصہ ہو گیا، لیکن کہا کہ ہمارے دوست آئے ہیں، ہمارے اپنے آئے ہیں، کیا کر دیا تم نے؟ یہ مبارک پھر بھاگ کر گیا، پھر یہاں سے توڑے، وہاں سے توڑے، یہ توڑے اور پھر دھوئے، سجائے، پھر مالک کے سامنے لا کر رکھ دی. اتفاق نہیں، سوء اتفاق. اب کے مالک نے پھل اٹھایا اور کاٹا تو وہ بھی کھل گیا. اب تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر چلا گیا. سنو مسلمانوں، سنو، اللہ سے ڈرو. ہم اپنے غلام کے ساتھ، اپنے نوکر کے ساتھ، اپنے ملازم کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ آج کون سا معاملہ کر رہے ہیں؟ کیا تم نے سنا نہیں ہے؟ مئی کی ایک تاریخ میں لوگ مزدور دیوس منا رہے تھے. کہتے ہیں مزدوروں کا دن ہے. سارے مزدور صبح نکلے شام تک وہی محنت، وہی مزدوری، وہی بوجھ اٹھانا، وہی گارا ڈھونا، وہی اینٹیں ڈھونا، اور ایسے زندگی گزارنے والے مالدار ایسیوں میں آرام کر رہے ہیں. اس سے زیادہ مذاق کیا ہوگا؟ مزدور کے ساتھ کس طرح کا ظلم ہم کر رہے ہیں میرے بھائیوں. اور اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، کیا پوچھا؟ اے اللہ کے رسول بتاؤ، اگر ہمارا اپنا خادم ہے تو کتنی بار ہم اسے معاف کریں؟ تو اللہ کے رسول خاموش رہے. اس نے پھر یہی کہا. اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا.
تیسری بار پھر اس نے یہی کہا میرا خادم اگر فاؤل کرے غلطی تو کتنی بار میں اسے معاف کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دن میں 100 بار، ایک دن میں 70 بار بھی اگر غلطی کرے تو اسے معاف کرو۔ آج تو ہم اپنے زیر نگی کسی کو بھی، حالانکہ ہزاروں بہتر کام اس نے کیے، ہماری خواہشات کے مطابق کیے ہیں، ہماری مرضیات کے مطابق کیے ہیں، لیکن زندگی کا ایک کام برداشت نہیں ہے ہمیں۔ ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں، علامہ ہیں، حاجی ہیں، قاری ہیں، مفتی ہیں، بلا جانے کیا کیا ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے ہم اپنی زندگی میں۔ حضرت مبارک دوبارہ لائے، وہ بھی سوء اتفاق کھٹے نکلے، غصہ ساتویں آسمان پر آ گیا۔ سننے کی بات میرے بھائی ہوگی، اللہ کا ڈر پیدا کر۔ مبارک نے بڑے اچھے انداز سے کہا مالک صحیح آپ کا غصہ، اس سے زیادہ ہوں گے تو بھی میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک سیکنڈ رکو اور میری ایک بات سنو۔ جس دن آیا تھا میں، جس دن آیا تھا اس دن آپ سے جو میرے معاملات طے ہوئے تھے اس میں باغ کے پھل کھانا طے نہیں تھا، جو دینار و درہم طے تھے وہ میں آپ سے لے رہا ہوں، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جب سے آج تک ایک پھل بھی آپ کے باغ کا چکھا نہیں تھا۔ یہ تقوی کہاں سے لاؤ؟ یہ تو صرف اب کتابوں میں ہے، یہ تو تاریخیں بن گئی، اب وہ انسان نظر نہیں آتے جو یہ تقوی، جو یہ پرہیزگاری، جو یہ الہیت اپنی زندگی کے اندر۔ بات لمبی ہو رہی ہے میرے بھائیوں، میں کہہ رہا تھا تقوی اور پرہیزگاری اپنی زندگی میں داخل کرو، اپنے اللہ سے اپنے معاملات صاف کرو، اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا جو احساس ہے اس سے پہلے اپنے آپ میں اپنا گڑا، ہاتھ اور گھٹا اور جوڑ سب صحیح کر لو، ورنہ اللہ کے سامنے جانے کے بعد سوائے ندامت کی، شرمندگی کے اور اپنے آپ میں اپنا چہرہ اور سر جھکانے کے اور کچھ حاصل نہیں۔ اب میں آخر میں آپ کو متقی کسے کہتے ہیں اس تعلق سے چند آپ کے سامنے متقی کی صفات رکھوں گا۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ متقی کون ہے؟ سنو، الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، اسے کہتے ہیں متقی جو اللہ نے دیا تو بھی خوب اللہ کے راستے میں دیتے، بہانے تلاش نہیں کرتے۔ مسجد کے لیے مانگو، مدرسے کے لیے مانگو، جماعت کے لیے مانگو، کسی کمزور کے لیے مانگو، غریب کے لیے مانگو، کسی اپاہج کے لیے مانگو، کسی بیمار کے لیے مانگو، کسی یتیم کے لیے، کوئی سہارا آج ہمارے پاس نہیں۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، یہ قربانی کا زمانہ آ رہا ہے، 3 4 5 بکرا کاٹنا منع نہیں ہے، لیکن لا کے کھڑا کر دیا کس نے؟ اس بھائی نے جو اپنے باپ، کمزور باپ کو چھوڑ کر الگ ہو گیا، باپ سے یہ دیکھ کر کہ 5 بچے چھوٹے چھوٹے ابھی تو اس کی شادی کرے گا باپ، ہم کیسے اپنا پریوار پالیں گے؟ بھاگ گیا، گھر چھوڑ کے بھاگ گیا اور لا کے بڑے 50 ہزار کے 5 بکرے کھڑا کر دیے۔ چھوٹے چھوٹے بھیا جا رہے کہہ رہے بھیا بکرا لایا، یہ بچے کے دل پر، باپ کے دل پر کیا سانپ لوٹ رہے ہیں پتہ نہیں ہمیں۔ مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہیں لیکن یہ احساس بھی ہمیں نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ اللہ خوش ہے، اللہ نہ خوش۔ اور یہ کہہ دو کہ اگر آپ کا سگا بھائی ہے، آپ 3 4 بکرے کاٹنے جا رہے ہیں، ایک بکرا اسے دے دیں کہ اپنی چھت کے نیچے کاٹ لینا، تو ثواب میں کم ہو گیا۔ علماء کی بڑی فہرست ہے، کیا ثواب میں کمی آ جائے گی؟ لیکن اتنا بھی برداشت نہیں آج زندگی میں ہم کہ اپنا بکرا اپنے بھائی کے گھر، اپنا بکرا اپنے باپ کے گھر، اپنا بکرا اپنے رشتہ دار کے گھر کٹوا دیں، دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ کیا فرمایا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کے متقی بندے وہ ہیں اللہ نے دیا خوب دیتے۔ دینے کی تفسیر پڑھنی ہے تو عثمان غنی کو پڑھنا، حضرت
زیادہ ضرورت ہے اسلام کو آپ کے پیسے کی، آپ کے پیسے کی، مدرسوں کو، تنظیموں کو، جماعتوں کو، تحریکوں کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ۔ کیا عمدہ ہے قرآن، کیا اونچی بات کہہ دی قرآن نے۔ اللہ کے متقی بندے وہ ہیں جو انہیں غصہ آتا ہے، جب طیش میں آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے ہوش کھو دیا تھا مولانا، یہ جتنی مائیں بچیاں تڑپ رہی ہیں، طلاق 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 کہہ دیا۔ نہ دیکھا کہ یہ نسل برباد ہوگی، نہ یہ دیکھا کہ یہ خاندان ٹوٹ جائے گا۔ اپنے غصے کو ہم برداشت نہیں کر سکے، اور ہم نے ایک بچی کو، جس کے ہمارے اپنے 3 بچے، ہم نے خاندان توڑ دیا، ذرا سا غصہ آیا اور بعد میں سنا تو پتا چلا بیوی کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ تو سالے سے لڑائی ہو گئی، وہ تو سسر سے لڑائی ہو گئی، وہ تو ساس سے لڑائی ہو گئی۔ میں طلاق کے مسائل بیان کرنے نہیں آیا، میں بتاتا ہوں کہ ہمارے اندر ذرا سا ہوش اگر آ جائے تو یہ غصہ اور غصے کو پی لینا، یہ اللہ فرماتا ہے تقوی اور پرہیزگاری کی نشانی ہے۔ مسلمانوں، سب سے زیادہ اس وقت مسلمان جذباتی واقع ہے، ذرا سی باتوں پر انکشاف، اختلاف، گھر کی لڑائیاں، مسجد کی لڑائیاں، مدرسے کی لڑائیاں، جماعت کی لڑائیاں، اپنے محلے کی لڑائیاں، اور اس طرح سے کتنے اختلافات اور کتنی تباہیاں اور کتنے فسادات، وہ سب آپ کے حوالے کے آپ اپنی مرضی سے جتنا ناپ رہے ہو تولنے دیکھیں، لیکن اختلاف بڑھ رہا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس غصے کو پی لو، یہ تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے۔ یہ غصہ پیو گے، اور غصہ پینے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ زیادہ ہے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، نہیں آ رہا تو پانی پیو، اور کچھ نہیں ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے نکل جاؤ۔ میاں بیوی کھڑے ہیں، یہ اس کو نہ، باپ بیٹے کھڑے ہیں، ایک دوسرے کے آمنا سامنا نہ کرو، جو سنجیدہ ہے سلیقے کا نکل جائے فوراً، اور جب غصہ کم ہو جائے، غصہ ختم ہو جائے، تب اس کے بعد کوئی ڈیسیژن لو۔ کیا فرمایا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ یہ نہیں کہا مسلمانوں، یہ نہیں کہا باپ کے لیے، یہ نہیں کہا صرف ماں کے لیے، یہ نہیں کہا اپنے بچوں کے لیے، یہ نہیں کہا اپنے بھائیوں کے لیے، یہ نہیں کہا اپنے رشتہ داروں کے لیے، عام اعلان اللہ نے وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ کہیں غلطی اور فاؤل ہو جائے تو عام انسانوں کو بھی معاف کر دیا۔ معافی اور درگزر کا کھانا مسلمانوں ایسا لگا ہے کہ ہم سے تو رخصت ہی ہو گیا، ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنے باپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے خاندان کو۔ یہ ہماری تو بات ہے۔ مولانا میں تو اس پہ مرنا جینا ختم کر چکا تھا، میں نے کہہ دیا زندہ نہیں، مر جاؤں تو بھی میری شکل دیکھنے مت آنا، میرے جنازے میں حاضر۔ کیسی نماز ہے، کیسا تقویٰ ہے، کیسا رب سے تعلق ہے، اصلاح۔ پلٹ دو، پلٹ جاؤ۔ یہ جوانی، اور جوانی کے بعد بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد تو کوئی آتا نہیں ہے میرے بھائیو۔ کس طیش میں ہو، کس طیش میں ہو، کس غرور میں ہو، کس گھمنڈ میں ہو، یہ تو اللہ نے دنیا میں توڑ دیا۔ نہیں سمجھ میں آتا؟ شیطان سے ملو، اسے بڑا غرور تھا، فرمایا قال فخرج منها فانك رجيم، کہا تم نجس و ناپاک ہو، نکال دو نیک لوگوں کی جماعت سے۔ ہمارے بے نمازی، ہمارے ثانی، ہمارے معاشرے کے شغل خور، یہ کہیے جھوٹے لوگ، سب کو معاشرے سے نکالو میرے بھائیوں، اور ایسا معاشرہ بناؤ، ایسی سوسائٹی بناؤ، ایسا ماحول بناؤ جس سے تمہیں لگے یہ سچے لوگ ہیں، یہ ایماندار لوگ ہیں، یہ منصف لوگ ہیں، یہ معاشرے کے اندر امن پرست لوگ ہیں۔ اس سے معاشرہ بنے گا۔ جھوٹ سے جھوٹ ملاؤ گے، زنا سے زنا ملاؤ گے، شرک سے شرک ملاؤ گے، بدعت سے بدعت ملاؤ گے، معاشرہ برباد ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے معاشرے کو سنجیدگی کے ناخن دو، ہوش کے ناخن دو، اپنی زندگی سے عبرت لو،
اپنی زندگی میں خامیوں اور خرابیاں تلاش کرنے کہ تم کہاں کھڑے ہو